ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا، کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، دونوں کو کمبائن کیا، ٹھیک ہے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے ہیں۔ تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو۔ تو اور بھی اذکار بہت ہیں، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز تیز، اور ذکر کریں ساتھ۔ آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا۔ گولز بنائیں، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ۔ تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ بہترین 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد، بہترین ذکر۔ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حدیث ہے، صحیح ہے۔ سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ، شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچا نفس، نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو۔ تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام کے چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیمی۔ آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن، ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکولوجیکل۔ تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرز، اس کو بھی ڈالیں اپنی۔ یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ، اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی، نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں۔ ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان، معراج پہ۔ پتہ ہے آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا میری اپنی امت کو میرا ایک میسج دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوئل بہت فرٹائل اور مسک سے بنا ہوا ہے، مشک جو ہوتی ہے نا، مسک، اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے۔ یہ پیغام دیا تھا، جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ، جو جتنا ذکر کرتا جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں، تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں، دنیا کے سچے ترین انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فتنوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تو we have to take it very seriously۔ اصل میں امپیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں آپ پہ اس حدیث کے تھرو۔ Then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, look at the prophecy in Sahih isnad that Huzaifa bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu said, soon evil will pour down on you from the sky until it reaches Al-Fayafi. It was said, what is Al-Fayafi, O Abu Abdullah? He said, the wilderness. And according to scholars, this points to satellite and satellite television, satellite channels. Al-Fayafi سے مراد ہے wilderness، ایسے علاقوں میں فتنہ پہنچ جائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج دیکھیں انٹرنیٹ کی ریچ ہر طرف ہے، سیٹلائٹ چینلز کی ریچ ہر طرف ہے۔ So this is one of the prophecy of signs of the art، کہ جب تم دیکھو کہ ولڈرنیس میں، گاؤں میں، ولیجز میں، دور دراز کے علاقوں میں فتنہ تمہیں نظر آنے لگے، then wait for the day that is signs of one of the signs of the art۔ یہ حدیث اگر آج آپ نے پک کر لی
تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لیکچر کا آپ کو کرک سمجھ آ گیا کہ آپ سوچیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بائی دا وے حیدر نے شروع میں آپ کو ایک نام لیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت کیوریس ہوتے تھے، ہمیشہ کویسچنز کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بتائیں فتنہ کیا ہے، فتنے سے کیسے بچنا ہے وغیرہ وغیرہ. So he said this to him. He said تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَسِيرِ عُودًا عُودًا. اب اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا، اس کو ابزارب کیجئے گا، اس پہ سوچئے گا. Soon fitnas will be presented upon the hearts of man كَالْحَسِيرِ عُودًا عُودًا, like a reed mat woven stick by stick. Like a reed mat woven stick by stick. reed mat دیواروں پہ لگایا جاتا ہے LED کی شیپ. Okay, this actually is referring to LED to me اور پروجیکٹر، کہ دیوار پہ ریڈ میٹ کی طرح فتناز تمہیں پریزنٹ کیے جائیں گے. ووون سٹک بائی سٹک، یعنی پکسل بائی پکسل. پکچر آپ کو پتا ہے پکسل بائی پکسل بنتی ہے، اور لمبی پھر بات ہے کہ کیا ہوگا. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو انڈر لائنڈ ہے، کہ جو بھی اس فتنے کی طرف جائے گا، جو بھی اس فتنے سے انفلوئنس ہوگا، what will happen؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى. Then that heart will have a black spot on it until it becomes that heart which recognizes no good, recognizes no evil, except illa ma ushriba min hawa, whatever his or her desire says. They will be people of desires. میرا جسم میری مرضی. فتنہ اس لیول کا ہو جائے گا کہ وہ یہ کہیں گے کہ قرآن و حدیث سائڈ پہ لگاؤ، نیکی کیا بدی کیا یہ تم نے مولویوں نے خود باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ نیکی ہے یہ ایول ہے. اصل میں جو میرا مائنڈ کہتا ہے، واٹ ایور مائی انٹیلیجنس سیز، دیٹ از بیڈ اینڈ دیٹ از گڈ. ریلیٹیو مورالٹی. اوکے، ریلیٹیو مورالٹی، کہ ریلیجن کوئی مورالٹی نہیں دے گا ہمیں، ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کیا مورل ہے کیا امورل ہے. ناؤ look at this. Tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick, and any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. And what will happen? And the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. Relative morality. اور یہ ہو رہا ہے کہ ہم وہ لوگ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو نبی مان بیٹھے ہیں، ہم ان کے ویوز سے اتنا انفلوئنس ہو چکے ہیں، ہم وہ ٹی وی سیریز کی آئیڈیالوجی، موویز کی آئیڈیالوجی کو اصل میں قرآن سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ہم ان سے آئیڈیالوجی لے رہے ہیں، ان سے فلسفی آف لائف لے رہے ہیں، اور ہم ان سے لے کر اسلام کو اصل میں ریجیکٹ کر رہے ہیں اور ریلیٹیو مورالٹی کی طرف جا رہے ہیں. دس از دا فتنہ. Having said it, that doesn't mean I am saying LED is haram, projector is haram. You know what I mean, کہ ہر چیز کا اپنا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک فتنہ ہوتا ہے. جیسے اولاد معصوم ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک فتنہ ہے، ان کا ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. اسی طرح LED کا فتنہ اصل میں جو ٹی وی چینلز کا فتنہ ہے، جو کہ ایک آئیڈیالوجی ہم پہ تھوپی جا رہی ہے، جو کہ ایک ویو ہم پر بمبارڈ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم انفلوئنس کچھ اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ویوز، ہماری فلسفی وہ بنتی جا رہی ہے جو بنانا چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی مسیح آئے گا. اوکے، دا بگ ون، دجال، جس کی بات آج تو آپ سے کریں گے. تو یہ لوگ اتنا ایڈکٹڈ ہو چکے ہوں گے ہماری سیویلائزیشن اور ہمارے وے آف لائف پہ کہ یہ دجال کو نو نہیں کر سکیں گے. دیٹ از ایکچولی دا فتنہ، کہ انہیں مجبوراً سجدہ کرنا پڑے گا دجال کے آگے، انہیں مجبوراً اسے مسیحا ماننا پڑے گا کہ یس یو آر دا سیویئر، وی آر ان اے میس اینڈ یو ہیو کم ٹو سیو اس، سو ناؤ سیو اس. دیٹس دا پلان اینڈ دیٹس دا فتنہ. سو موونگ آن، یہ ریڈ میٹ پکسل بائی پکسل میں نے دکھانے کی کوشش کی کہ پکچر کس طرح سے بنتی ہے. It was narrated from Abu Huraira that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, hasten to do good deeds before there emerges fitna like a piece of black night. اچھے اعمال میں تیزی کرو اس سے پہلے کہ فتنہ پھیل جائے کالی اندھیری رات کی طرح، بلیک نائٹ کی طرح. اور کالی اندھیری رات میں نظر کچھ نہیں آتا. You don't know where you're heading to, you don't know where you're going, and you don't know what's happening with you. When a man will be a believer in the morning and a disbeliever in the evening, اس کا ایمان اتنا فلکچویٹ کرے گا ڈاؤٹس کی وجہ سے کہ وہ صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا. یعنی حرکتیں ایسی کرے گا جو کافر والی حرکتیں ہیں، نان مسلم والی حرکتیں ہیں. اور وائس ورسا، a disbeliever in the morning and a believer in the evening
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی فلکچویشن اس لیول کی ہوگی اس دور میں کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا, اور صبح تک تو پکا مومن تھا, رات کو اس کو ڈاؤٹس آ رہے ہوں گے بہت زیادہ. یعنی دیٹ از دی فلکچویشن آف ایمان بیکاز آف دا میس he or she will be in, and he will sell his religion for worldly gain. اور وہ اپنے دین کو دنیاوی فائدے کے لیے بیچ دے گا, چھوٹے سے فائدے کے لیے دین کو بیچ دے گا. اور ایسا آج ہم دیکھ رہے ہیں, لوگ پوزیشن کے لیے, فیم کے لیے, ایک بیج کے لیے, اوکے, ریکگنیشن کے لیے, ایکنالجمنٹ کے لیے دین کو بالکل سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. یو وانٹ بلیو کہ میں تو چونکہ 7 سال سے او لیولز اے لیولز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں, پڑھاتا ہوں, یو وانٹ بلیو کہ بچے ایک سمپل بیج کے لیے, ریکگنیشن کے لیے, ایک سرٹیفکیٹ کے لیے اپنا دین ایمان سب کچھ بیچ دیتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں, ساری روٹین ڈسٹرب کر لیتے ہیں, 2 راتیں جاگتے ہیں. کس لیے؟ کانسرٹ کرانا. اور ریکگنیشن کیا ہے؟ ریکگنیشن صرف ایک سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا, جی آپ نے کانسرٹ کرایا تھا, اور اس کے لیے سب کچھ قربان ہے. جو انرجیز اصل میں صحیح سائڈ پہ لگنی چاہیے تھی, وہ ساری کی ساری انرجیز وہ اپوزٹ سائڈ پہ لگ رہی ہیں, اور اینڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, ذلت ہی ملتی ہے, کیونکہ ہم نے بھی یہ کام کر کے دیکھے. اینڈ میں ریکگنیشن زیرو ہے. وہ لوگ جو مٹیریلسٹک ریزنز کے لیے آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, دے آر ناٹ گڈ فرینڈز. تو اینڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے ہیوملیشن کے سوا. So they will sell their religion for a little worldly gain. That is the fitna. Moving on. Abu Hurairah رضی اللہ عنہ reported, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, by him in whose hand is my life, the world would not come to an end until a person would pass by a grave, would roll over it, and express the desire that he should be in the place of the occupant of that grave, not because of religious reasons, but because of this calamity. ایک ٹائم پہ بندہ قبرستان سے گزرے گا اور کہے گا, ہائے کاش اس کی جگہ قبر میں میں ہوتا. یعنی he or she will wish for death. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پہ کومنٹ کرتے ہیں, there will come a time when if one of you found death for sale, he would purchase it. ایک ٹائم آنے والا ہے کہ تمہیں اگر ڈیتھ سیل میں مل رہی ہوگی, تم پرچیز کر لو گے کہ I should buy it. اور یہ ٹائم آ چکا ہے. سب سے زیادہ ڈپریشن نمبر 1 جاپان, اس لیول کی ڈپریشن ہے وہاں پہ, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. جسٹ سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل. ہم جاپان کی اکانومی کی مثالیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے دینی چاہیے, اس قوم نے محنت کی ہے, لیکن ایک سائڈ پہ محنت کی ہے, بٹ ان کی یوتھ, ان کے چلڈرن سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہے. اینڈ دین چائنیز, لک ایٹ دا چائنیز. چائنا میں ایک برج ہے جہاں پہ باریاں لگتی ہیں خودکشی کرنے کی. پیپل آر پرچیزنگ دیٹ کہ آئی وانٹ ٹو ڈائی, اب میری باری ہے. اینڈ دین ان پاکستان وی سی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کتنے سٹریس میں ہیں, کتنے پرابلمز میں ہیں, کس طرح کے ڈس آرڈرز آ چکے ہیں جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے 10 سال پہلے. obsessive compulsive disorder, bipolar mania disorder, okay, anxiety disorders, phobic disorders, کس طرح کے ڈسآرڈرز ہیں. اور بچوں میں 13-14 سال کے بچے میں, you won't believe it, this is the world we have created, کہ ہر بندہ mentally disordered, mental disorder کا شکار ہو جائے. and this is actually what Iblis said to Allah. مزے کی بات ہے کہ اگر ہم سوچیں ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ کو. ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا, اور جب تک ان لوگ کو یا تو برباد نہیں کر دوں یا ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا تو میں پیچھے نہیں ہٹنے والا. اب اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, 3-4 جگہ قرآن میں بتایا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا. ہم سمجھتے ہیں سب اچھا ہے, all is good, all is well, as long as میں پرابلم میں نہیں ہوں, all is well, سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. جب تک میری لائف چل میں ہے, the world is in chill. And then Prophet ﷺ said, ahead of the hour, people will greet with salutation only those whom they know, and there will be widespread trade to the extent that a woman will help her husband in trading. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں بزنس نہیں کر سکتی, یہ صرف ایک سائن ہے. It is one of the signs of the hour. جیسے اونچی عمارتیں بنانا one of the signs ہے, but that doesn't mean اونچی عمارتیں بنانا حرام ہے. It is just one of the signs that you will see that a wife will participate with her husband in trading. And there will be severing of ties of kinship. اور تم دیکھو گے کہ کس طرح لوگ رشتہ داریاں توڑیں گے, کس طرح لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو خلاف کریں گے اپنے رشتہ داروں کے. اور یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جس لیول پہ ہو رہا ہے. اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس کہ آپ کا چاچا اور آپ کی پھپھی جو ہے وہ نیگیٹو ہوتے ہیں, اور آپ کی خالہ اور آپ کے ماموں جو ہے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, اوکے, معذرت کے ساتھ. اور سیم
میل سائٹ پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خالاؤں کو اور ماموں کو ولن بنایا جاتا ہے اور چاچاؤں کو اور پھپھوں کو جو ہے وہ بڑا زبردست بنایا جاتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. دس از ہاؤ اٹ از. اور باقاعدہ رشتہ داریاں توڑی جاتی ہیں. اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ وہ سیورنگ دا ٹائز آف کنشپ ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں مجھے انگزائٹی ہوتی ہے, مجھے ڈپریشن ہوتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں وہ کر کیا رہے ہیں. جب آپ رشتہ داریاں توڑیں گے, جب آپ لوگوں سے برا سلوک کریں گے, جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے, تو کیوں نہیں انگزائٹی آئے گی, کیوں نہیں ڈپریشن آئے گی. تو میری تو سمپل سی فلسفی ہے کہ یس اٹ کوڈ بی اے مینٹل ڈس آرڈر وچ از ٹو بی ٹریٹڈ سائیکولوجیکلی, بٹ ہم اپنی لائفز کو بھی ذرا آبزرو کریں کہ کہیں ہم رشتہ داریاں تو نہیں توڑ رہے, کہیں ہم بہت نیگیٹو تو نہیں ہو گئے کسی کے بارے میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص رشتہ داریاں توڑتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. بہت سویئر وارننگ ہے احادیث میں. تو ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ اسلام میں سے ہے. اینی وے, ون آف دا سائن از سیورنگ دا ٹائز آف کنشپ, فالس ٹیسٹمنی, جھوٹی گواہی. اور اس لیول کی جھوٹی گواہی گورنمنٹ جھوٹی گواہیاں دیں گی. میسو لیول پہ جھوٹی گواہیاں اس وقت چل رہی ہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. عراق وار کس بیسس پہ تھی؟ فالس ٹیسٹمنی پہ. کتنے لوگوں نے, ان کے آفیسرز نے گواہی دی کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق میں پڑے ہوئے, چلو اب حملہ کریں. اور حملہ کر کے 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مار دیا, جن میں پتہ نہیں کتنے بچے تھے. اور آج دے سیڈ سوری وی ور رانگ. ٹونی بلیئر سیڈ سوری, جارج ڈبلیو بش سیڈ سوری, اینڈ دیٹس اٹ. مسلمان مارا گیا, سو وٹ, مسلمان کا خون تو میٹر ہی نہیں کرتا. سو اس لیول پہ جھوٹی گواہیاں, پارلیمنٹ میں جھوٹی گواہیاں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جھوٹی گواہیاں, گورنمنٹ لیول پہ جھوٹی گواہیاں. ان جھوٹی گواہیوں کی بیسس پہ وار پلان کرنا, وار کر کے لوگوں کو بدنام کرنا, لوگوں کو مارنا. دس از دا ورلڈ وی آر لیونگ ان. سو وی آر لیونگ ان اینڈ آف ٹائم, کیونکہ سائنس آف دی آر یہ ہے کہ اس لیول پہ جھوٹی گواہیاں دیے جائیں گی. اینڈ کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹمنی, سچائی کو چھپانا, سچی گواہی کو چھپانا. اینڈ وائڈ اسپریڈ لٹریسی, یس وائڈ اسپریڈ لٹریسی, یعنی کہ پیپل ول بی لٹریٹ, پیپل ول بی ایجوکیٹڈ, پیپل ول بی ویل انفارمڈ. دس پوائنٹس ٹو انٹرنیٹ, کیونکہ ہر ایک کے پاس آج انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ پہ گوگل سے, یوٹیوب سے وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. سو دیٹس وائی لٹریسی از اسپریڈنگ ایٹ اے واسٹ ریٹ, کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا. And that is, we can take it in a positive way, but it is one of the signs of the hour that there will be widespread literacy. Among the signs of the hour is that wealth and trade will become abundant. So you know, today is the age of entrepreneurship. Entrepreneurs اٹھ رہے ہیں, wealth abundant ہو رہی ہے. کسی دور میں اس طرح بات نہیں ہوتی تھی کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے, ٹاپ 10 richest people کون ہے. آج بچے کو پتا ہے. میں نے ایک جگہ لیکچر دیا اسکول میں, میں نے اس سے پوچھا, کلاس سے